السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے، لیکن ہم نے محدود کر دیا ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مصلی بچھاؤں گا اور نماز پڑھ لوں گا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، جیسے رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو پھر واپس گناہوں کی لائف میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو باہر جھوٹ بولے گا، بازار میں کسی کے ساتھ دغا کرے گا، دھوکہ دے گا۔ تو آدمی جب ملنے جلنے کے دوران اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کرتا۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کا خیال کرنا۔ لیکن ایک آدمی اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کر سکا تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور جن جن کو پیدا کیا ہے ان کا احترام، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق المخلوقات سمجھے ایک معنی، یعنی کہ حقوق الخالق اور حقوق المخلوق۔ پہلا جو حق بنتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ حقوق ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے اکیلے کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے کسی کو شریک کرنا بھی غلط، اللہ ہی کا انکار کر دینا بھی غلط، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو لینا بھی غلط، سرے سے خدا کا انکار کر دینا بھی غلط۔ ان سب عقیدوں میں سب سے بیسٹ کیا ہے؟ ایک اللہ کو، اس کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارے حقوق ادا کر دینا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو حقوق اللہ جب آپ ادا کرتے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو توحید کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور حقوق العباد، آپ یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے عمل سے کسی بھی، آپ کا جو بھی عمل ہوگا، عبادت کا بہت ہی وسیع معنی ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں۔ آپ کرنے میں آدمی عمل العین، آنکھ کا عمل، عمل الاذن، کان کا بھی عمل ہے، عمل اللسان، زبان کا بھی عمل ہوتا ہے، عمل القلب، دل کا بھی کام ہوتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ توکل ہے، امید ہے، خوف ہے، عقیدے والا خوف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، امید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید ہوتی ہے ویسی امید پھر کسی اور کے ساتھ آپ نہیں لا سکتے۔ ایک نیچرل خوف ہو سکتا ہے، شیر سامنے آ گیا، نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ مسبب نے کہا اسباب اپناؤ، آپ بچ سکتے ہو تو اپنا بچاؤ کری۔ تو ایک نیچرل ڈر ہوتا ہے، وہ معاف ہے۔ ایک ہوتا خوف تعظیم والا، جیسے کہ استاذ کی آپ قدر کرتے ہیں یا والد صاحب کی قدر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک عظمت کے خاطر آپ تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو عقیدے والا ہوتا ہے، عقیدے والا خوف، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دل کا بھی عمل ہوا نا، آنکھ کا بھی عمل ہے کہ اس آنکھ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی حلال و حرام ہے۔ کان سے آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا نہیں سن رہے ہیں، اس میں بھی حلال و حرام ہے۔ آپ ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں، آپ کے جوارح سے، آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اس سے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا ہے، قرآن و صحیح حدیث میں وہی بتا دیا گیا۔ یعنی کہ محبت میں بھی حلال محبت ہوتی ہے، حرام محبت ہوتی ہے، جائز محبت ہوتی ہے، ناجائز محبت ہوتی ہے۔ غصے میں بھی جائز غصہ ہوتا ہے، ناجائز غصہ ہوتا ہے۔ کمائی میں بھی جائز کمائی ہوتی ہے، ناجائز کمائی ہوتی ہے۔ عقیدے میں بھی صحیح عقیدہ ہوتا ہے، غیر صحیح عقیدہ ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ آپ ادا کریں، اللہ کے حقوق، یا بندوں کے حقوق ادا کریں۔ تو عبادت کا ایک وسیع معنی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں، عبادت کے ارکان کتنے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے،
تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر آپ نے مان بھی لیا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب عبادت دینے کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہی نکتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت اب آپ کرنے جائیں گے تو جس سے آپ نعمتیں لے رہے ہیں، جس سے آپ نے زندگی لی، جو موت و حیات کا دینے والا ہے، جو ہمارے زندگیوں کا دینے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اسی کی تو عبادت ہونی چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آپ بارش تو اوپر سے لے رہے ہیں لیکن عبادتیں کہیں اور دے رہے ہیں، تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر دو رکن ہے، غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ہے النفی، دوسرا ہے الاثبات۔ ایک ہوتا ہے نفی کر دینا، ڈینائی کر دینا، نیگیشن کرنا، نہیں کہنا، دوسرا ہوتا ہے ثابت کر دینا۔ کس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں، من گھڑت معبود ہیں، ان سب کا پہلے انکار۔ گلاس کو پہلے صاف کریں گے نا، اس کے بعد اس کے اندر آپ منرل واٹر ڈالیں گے، پیور پانی ڈالیں گے تو پانی پینے میں مزہ آئے گا۔ گلاس گندا ہے، پھر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ تو پہلے دل کو پاک کرنا ہے، دل کو پہلے صاف کر دینا ہے، اس کے بعد اس دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی، اب اسی کے بارے میں آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ 5 پوائنٹ دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ توحید کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں۔ توحید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید اگر اچھا سمجھ میں آ جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے عمل، سارے وہ قول، وہ سارے کام، وہ سارے باتیں جو چھپا کر یا دکھا کر آپ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو توحید سمجھ جائیں گے تو یہ مفہوم اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ 5 پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ 5 پوائنٹ اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ، بیسیکلی بنیادی طور پر خود کو توحید سمجھانے اور لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حوالے کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کی ذات کے مقابلے کوئی ذات ہے کیا؟ ہو ہی نہ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے مقابلے میں کوئی ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ جو سنتے، اللہ تعالیٰ جو دیکھتے، ویسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ویسا کوئی سن نہیں سکتا، اور اس کے شان کے مطابق ہے سماعت، اس کے شان کے مطابق ہے بصارت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفتیں اس کے شان اور اس کے جلال کے مطابق ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کے صفتیں اور اللہ کے کام۔ یہ پوری کائنات پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ربوبیہ مانے پورے کائنات کو چلانے والا، قیوم، سارے اس پر ڈیپینڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے۔ الصمد، سارے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے۔ سارے اللہ کے محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا آقا، مالک، کرتا دھرتا، ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ تصرف کا مالک اللہ سبحانہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنہار بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کے کام۔ اور 5واں پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سارے حقوق ادا کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے توحید کا معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم عبادت کا معنی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے
آپ اعتکاف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ سحری کھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ افطار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ سودا لانے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ سارے عمل کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر رمضان المبارک میں سحری کے وقت پر گھر میں خواتین جلدی اٹھ کر روزداروں کے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ افطار کے وقت پر روزے دار جو بھوکے ہوتے ہیں ان کو پانی کا انتظام کر رہے ہیں، برف کا انتظام کر رہے ہیں، شربت کا انتظام کر رہے ہیں، میوے، فروٹ اور سلاد کا انتظام کر رہے ہیں، آپ بازار سے جا کر سودا لاتے ہیں، خواتین باورچی خانے میں، کچن میں، گرمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، سکون آ جائے گا، طاقت مل جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جب بھی رمضان آتا ہے مجھے اتنا زیادہ کام لگ جاتا ہے، تو کام اور لگاتے ہیں، تو جیسے بعض اوقات پارٹ ٹائم کرتے ہیں، اگر زیادہ سیلری ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پارٹ ٹائم کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں پارٹ ٹائم کریے۔ پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اصلی ٹائم اور پارٹ ٹائم، اوور ٹائم کریے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موسم ہے نیکیاں لوٹنے کا ہے، لیکن صرف کھانا پکاتے ہی مت رہ جائیے، یہ ثواب بڑا اچھا لگ رہا ہے، نہیں، عبادت کی اور بھی شکلیں ہیں۔ کم سے کم کھائیے، کھانے پر توجہ ذرا کم دیجیے۔ کھانے پر زیادہ توجہ دیں گے تو اس کا انتظام کرنے کے لیے مائنڈ پھر بلاک ہو جائے گا، اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو ہضم کرنے کے لیے پھر معدے کی جو مشین ہے نا، پھر یہ کام پہ لگ جائے گی، یا تو دماغ کی مشین یا تو پھر یہ معدے کی مشین۔ کھانے سے پہلے دماغ کی مشین، کھانے کے بعد یہ معدے کی مشین، یہ دو مشینوں کو چلانے میں پوری لائف ختم ہو جا رہی ہے۔ اصل یہ پورے مشینوں کو چلا کر اللہ کے لیے، غلامی کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے ٹائم نکالنا تھا، وہ کب نکال رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کو گاڑی دی جا رہی ہے تاکہ وہ جاب کرے اور کمپنی کے لیے فائدہ لائے۔ ایک آدمی خالی گاڑی بنانے، گاڑی سوارنے، گاڑی دھونے، گاڑی کو اچھے طریقے سے سجانے میں ٹائم لگا رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گاڑی کو اچھا طرح صاف کرتا ہے، صبح اٹھتے ہی گاڑی کو اچھی طریقے سے پالش کرتا ہے، دھوتا ہے، آئلنگ کرتا ہے، لیکن خالی اسی میں رہتا ہے۔ تو آپ بولیں گے کیا آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کے ساتھ، اللہ نے جسم کی جو گاڑی دی ہے، صرف اس کو سنوارنے میں، اس کے بال بنانے میں، اس کے کپڑے پہننے میں، اس کو پہنانے میں، اس کو اچھا کھلانے میں، تو آپ خالی گاڑی 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 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس گاڑی سے کچھ کام تو کریے، اس گاڑی کو لے کر کچھ نیک کام تو کریے۔ تو ایک آدمی اگر افطار کی تیاری کر رہا ہو تو دوسروں کا بھی خیال کرے، ہو سکتا کوئی بھوکا ہوگا، کھانا بنا رہے ہیں، اور بھی لوگوں کا خیال کر لیجئے۔ اور اسی طریقے سے اس رمضان مبارک میں اگر زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کا ارادہ ہے تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو پلاننگ کرنا پڑے گا تاکہ ایک سو ہو سکے آپ اعتکاف میں، اور اس سے پہلے کہ آخری دہے کے راتیں آئے اپنے آپ کو پورا فارغ البال کرنا ہے تاکہ آپ کو رات میں جاگ کر عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، اگر کوئی آدمی 1000 لگاتار عبادت کرے گا، وہ 1000 مہینے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر عبادت کا آپ کے سامنے ایک موقع ہے۔ آپ 1000 مہینے عبادت کریں گے تو اس وقت پر آپ کے پاس جو عبادت جمع ہوتی ہے وہ ایک رات میں عبادت کرنے سے اتنا ثواب مل سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ 83 ایئرز سے بھی زیادہ، 83 سال سے بھی زیادہ، 83 سال میں 83 مرتبہ حج ہو سکتا ہے، 83 مرتبہ کم سے کم عمرہ ہو سکتا ہے، 83 مرتبہ 83 مرتبہ رمضان مبارک کے روزے آتے ہیں، 83 ایئرز میں نہ جانے کتنے مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ لے سکتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں عمریں بہت زیادہ تھی، بڑی بڑی عمر، 950 سال، نوح علیہ السلام کے صرف دعوتی لائف 950 سال، لیکن آج تو اتنی بڑی عمر نہیں ہے، 60 سال 70 سال، خلاص آدمی فنش ہو جاتا ہے۔ اب اس کم عمر میں وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اسمارٹ متقی بنوں، میں ایک سمجھدار اور عقل مند متقی بنوں کہ میں کم ٹائم میں زیادہ ثواب کیسے کماؤں۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، اپنے آپ کو ایک سوئی کر لیجئے۔ اگر آپ قرضے ذہن پہ رکھیں گے، اننیسیسری نئے نئے ڈیلز، نئے نئے وعدے، نئے نئے بزنس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے، زیادہ کمانے کی لالچ میں، آپ اتنی اہم عبادت کھو لیں گے اپنی لائف سے۔ آخری کا دہا آتے ہی کوشش یہ کریے کہ آخری کے دہا کے ساری راتیں عبادت میں گزرے، یا کم سے کم 5 راتیں، 21، 23، 25
27 اور 29۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کیا کہہ رہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں تقدیر۔ سورہ دخان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ سورہ قدر پڑھنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس کے اندر تقدیر بانٹی جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سعید بن جبیر، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے جو آتھینٹک روایتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ لیلۃ القدر میں سو رہے ہیں جبکہ ان کی تقدیر وہاں بانٹی جا رہی۔ اگر وہ اٹھتا دعا کرتا کہ اے اللہ آنے والے سال میں مجھ پر کوئی مصیبتیں اگر آنے والی ہوں تو اے اللہ تقدیر میں آپ ابھی لکھ دیجئے کہ آنے والے سال میں سارے مصیبتیں مجھ سے معاف فرما دیجئے۔ قرضہ اگر آنے والا ہے تو اے اللہ مجھ سے قرضہ ٹلا دیجئے۔ اے اللہ اس سال اگر حج کے کرنے والوں کے خوش نصیبوں میں میری فہرست آ سکتی ہے تو اے اللہ مجھے حج نصیب فرمائیے۔ یعنی تقدیر بٹ رہے اور آدمی سو کر گزارے نہیں۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کر لیں گے تو نہ صرف گزرے ہوئے گناہ کو ہم معاف کروا سکتے ہیں بلکہ آنے والے سال کے مکمل ایک سال کی تقدیر جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اس وقت پر اگر دعا کرے گا تو دعا تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ کیوں نہ آنے والے سال کی مصیبتوں کو آپ صاف کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے۔ اگر ہم اچھے طریقے سے سوچیں گے عبادت کے وسیع مفہوم کو تو جاگنا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اگر ممکن ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ عمرہ کریے۔ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ ادا کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ بہت ہی ہاتھ کھول کھول کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور قرآن مجید سنتے تھے تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ویسی ہوتی تھی کہ مفید ہوا چل رہی ہے، بس لوگوں کو خیرات، لوگوں کو خیرات، غریبوں کا خیال۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی تو نفلی صدقہ کریے، کیونکہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو کرنے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی معافی صدقے کے ذریعے سے کرتے ہیں، استغفر اللہ کہہ کر کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ کر توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد فرض نماز ادا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ یہ دل صاف ہونے لگتا ہے، دل پر جو کالے دھبے وہ مٹنے لگتے ہیں، دل جیسے سیقل ہو جاتا ہے، اور دل کو جیسے گھن لگنے کے بعد یا اس کو زنگ لگنے کے بعد اس کی صفائی کے بعد جو چمکنے لگتا ہے وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم رمضان مبارک میں اور صدقہ و خیرات، نفلی صدقہ و خیرات کو بڑھا لیں تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہوتے رہتے، گناہ ہوتے رہے، ذرا وہ بھی مٹتے رہے۔ جا کر دیکھیں کہیں مسجد کا کچھ کام باقی ہے کیا، کہیں کچھ دعویٰ سینٹر میں کچھ ضرورت ہے کیا، کہیں داعی کو کچھ ضرورت ہے کیا، کہیں علماء کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے کیا، کہیں پڑھنے والوں کے لیے بیٹھنے کا کچھ انتظام نہیں ہے کیا، دینی کام کرنے والوں کے لیے کیا کچھ میں تکلیف ہٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں کیا۔ جو کوئی کسی ایک مسلمان کے تکلیف کو دور کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں، ہر وہ قول جو آپ کہتے ہیں، ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں، چھپا کر یا دکھا کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر راضی ہوں، اگر یہ ساری باتیں اللہ کے لیے کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، تو یقیناً یہ عبادت ایک وسیع معنی میں اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو زندگی کا کوئی بھی ایک حرکت بھی آپ کر رہے ہیں، ایک جنبش، اشارہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ مثال طور پہ آپ دیکھو فلاں آدمی آ رہا ہے تو یہ جو ایسے جو دیکھ رہے ہیں آپ، کیا یہ صحیح ہے؟ یا کوئی آدمی پیچھے آتا، آپ جو گئے تھے نا صاحب وہ ایسے تھے، کیا ایسا آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ جو گئے نا وہ ایسے، تو ایسا کہنا جائز ہے کیا؟ اشارہ کرنا، یہ حرکات، یہ اشارے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جہاں دیکھنا نہیں ہے وہاں پر آپ گھور کے دیکھتے ہیں یا کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، جائز نہیں۔ دلوں میں خیالات
ایسے خیالات حقوق اللہ میں کہ کل کے میں نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن عین ٹائم پہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو معاف ہے، کیونکہ برائی کا آپ نے ارادہ کیا تھا، کل میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، سو جاتے لیکن فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتے اور نماز پڑھ لیتے، تو آپ کا گناہ کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ دل میں جو برا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن دل میں اگر اچھائی کا خیال آتا ہے کہ کل میں فجر کی نماز پڑھوں گا، آپ کا ثواب ابھی سے کنٹینیو ہو گیا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ حقوق العباد بندوں کے معاملے میں اگر آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے، یا فلاں آدمی بہت گندا ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے آپ غلط فہمی میں آ رہے ہیں، آپ دل میں ان بعض الظن غلط فہمی میں آ رہے ہیں، غلط انفارمیشن اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر رہے ہیں، جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے، حقوق اللہ میں بہت کچھ معاف ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بغض، حسد، کینہ، جلن، کپٹ، پلاننگ، تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اتحاد کا مہینہ ہے۔ اپنی عبادتوں کو ریفریش اور اپنے بارے میں سیلف ایک انٹراسپیکٹس، اپنے بارے میں ایک مرتبہ سوچئے میں کہاں جا رہا ہوں، تزکیہ کرنے کا، اپنے ذہن کو صاف، اپنے دلوں کو صاف، اپنی آنکھوں کو صاف، اپنے کان کو صاف، اپنے پورے جسم کو صاف۔ اگر یہ حالت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو پھر منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم سمجھ کر ایک کامل عبداللہ بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔